السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے حج 2022 کے لیے آج سے داخلی عازمین حج کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اندراج 9 دن 11 جون تک جاری رہیں گے۔ داخلی عازمین کے لیے 14,000 سے 10,000 ریال تک کے پیکیج مقرر کیے گئے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے کے ٹویٹر پر کہا گیا ہے کہ مملکت کے شہری اور مقیم غیر ملکی جو اس سال حج کرنے کے خواہش مند ہیں وہ وزارت کی ویب سائٹ یا اعتمرنا ایپ کے ذریعے حج درخواستیں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ حج رجسٹریشن 12 جون 2022 تک جاری رہیں گی، جس کے بعد کامیاب امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ درایاسنا اخبار 24 نے وزارت حج کے حوالے سے کہا کہ حج رجسٹریشن کی سہولت ایپ پر بھی فراہم کی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس سال عازمین حج سے کووڈ-19 ویکسین کا ریکارڈ طلب کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے 10 کورونا ویکسین عازمین حج کے لیے منظور کیے ہیں۔ عکاس اخبار کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ فائزر کے 2 خوراکیں، ماڈرنا کے 2 خوراکیں، اسٹرازینکا کے 2 خوراکیں، جانسن کی 1 خوراک، کوفومیکس کی 2 خوراکیں، نوواکسومیڈ کے 2 خوراکیں، سیو فارم کے 2 خوراکیں، سائنوویک کے 2 خوراکیں، کوویکسین کے 2 خوراکیں اور اسپوتنک کے 2 خوراکیں قابل قبول ہوں گی۔ وزارت صحت نے اپنے ویب سائٹ پر صحت ضیوف الرحمان کے عنوان سے ایک پیج لانچ کیا ہے۔ اس پر اس سال حج یا عمرہ موسم مقامات پر ڈیوٹی کے لیے آنے والوں سے متعلق صحت ضوابط اور ہدایت جاری کی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ عازمین حج کو PCR ٹیسٹ کے منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کورونا ٹیسٹ کا نمونہ سعودی عرب روانگی کے وقت سے 72 گھنٹے اندر لیا جانا چاہیے۔ عازمین حج کی عمر 65 سال سے کم ہونی چاہیے۔ سعودی ایئر لائنز نے اس سال کے لیے حج پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ حج پروازیں دنیا بھر کے ملکوں سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مدینہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گی۔ پروازوں کی تعداد اور ان پر اضافی نشستوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حج پروازوں کے حجم کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں جمعہ یعنی آج 3 جون کو گزشتہ روز کے مقابلے میں کورونا کے کیسز میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے تمام ریجنز میں کورونا کے 662 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد اب تک اس وائرس کا شکار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,70,085 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز میں کورونا سے 1 ہلاکت کی تصدیق ہوئی، جس کے ساتھ ہی اس وائرس سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9,152 ہو گئی ہے۔ مملکت میں کورونا سے بچاؤ کے لیے لگائی جا رہی ویکسین کے حوالے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سعودی عرب کے تمام ریجنز میں 6,59,32,427 ویکسینز کی خوراکیں دی جا چکی ہے، جن میں پہلی، دوسری اور تیسری خوراک شامل ہیں۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر دبئی کے رہائشی 4 جون بروز ہفتہ شام 7 بجے سے رات 9:30 بجے تک مفت میں الیکٹرک بائک چلا سکتے ہیں۔ جمعے کو اعلان کیا گیا ہے کہ جمیرہ پبلک بیچ بائک اسٹیشن پر دلچسپی رکھنے والے سواروں کو پہلے آنے اور پہلے پانے کی بنیاد پر مفت ہیلمٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ الکریم کے مطابق اس نے نئی پہل شروع کرنے کے لیے امارت میں روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA، دبئی پولیس اور دبئی میونسپلٹی کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ عالمی یوم ماحولیات میں مفت بائک سواری کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے دلچسپی رکھنے والے رائڈرز ایپل ایپ اسٹور یا گوگل پلے سے کریم بائک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے عالمی یوم ماحولیات کے مفت پلان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جو 4 جون بروز ہفتے سے قابل رسائی ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے ویژن 2021 کے مطابق دبئی نے چند اقدامات کے ذریعے شہر کو مزید پائیدار بنانے کے لیے اپنے مشن کی توثیق کی ہے، جن میں سے ایک عمارت کے ارد گرد سائیکلنگ ٹریکس کا نیٹ ورک بنانا تھا۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان جمعے کو سپریم کونسل کے اراکین اور امارت کے حکمرانوں سے ملاقات کی ہے۔ شیخ محمد عصر کی نماز کے بعد الدھیٹ پیلس میں اماراتی شہریوں کا استقبال کیا۔ وہ ہفتہ اور اتوار کو بھی شہریوں کا استقبال کریں گے اور شہریوں سے ملاقات کریں گے۔ طالبان کی عبوری حکومت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ افغانستان میں 4 ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی سروسز کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت کی نقل و حمل اور ہوابازی کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کابل میں منعقدہ تقریب کے دوران کابل، ہرات، قندھار اور مزار شریف کے ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی سروسز کو متحدہ عرب امارات کی کمپنی GAAC
G42 کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ بین الاقوامی اور مقامی ایئر لائنز کی پروازوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا اور اس میں اضافہ کرے گا۔ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس معاہدے کے تحت تمام ایئر لائنز کا بیمہ اور ضمانت دی جائے گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کا 20% روسی قابضوں کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ زیلنسکی نے پارلیمنٹ سے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ روسی فوج نے 24 فروری سے اب تک 3620 رہائشی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں سے 1017 کو بازیاب کرایا گیا۔ اس وقت ہماری سرزمین کا 20% دشمن کے کنٹرول میں ہے، جو کہ ملک کا تقریباً 1,25,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ یوکرین میں 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے کے بارودی سرنگوں اور نہ پھٹنے والے بموں سے لیس ہونے کا ذکر کرنے والے زیلنسکی نے کہا کہ 12 ملین یوکرینی اپنے ملک کے اندر مہاجر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ 50 لاکھ سے زائد شہری، جن کی اکثریت بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، ان کو بیرون ملک ہجرت کرنی پڑی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں نے سرکاری اداروں میں پیٹرولیم مصنوعات کے اخراجات کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کو ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنے اعلان میں کہا کہ سرکاری اداروں میں پیٹرولیم مصنوعات کے اخراجات میں 35% کمی لائی جائے گی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ عوام کا پیسہ صرف عوام پر خرچ کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت پاکستان پر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے۔ جمعے کو بونیر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف بھی اس سازش کا حصہ بنے۔ ہماری حکومت گرائی گئی تو انڈیا میں ایسے خوشیاں منائی گئی جیسے شہباز شریف نہیں، شہباز سنگھ ہو۔ پاکستان کی وزارتی مذہبی امور نے حج پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پہلی حج پرواز 6 جون کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ جمعے کو ترجمان مذہبی امور نے اپنے بیان میں بتایا کہ 106 حج پروازوں کے ذریعے 32,000 عازمین کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ اسلام آباد سے روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 42 پروازیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلائٹ شیڈول ویب سائٹ پر آویزاں ہیں، جبکہ عازمین کو موبائل میسج بھی بھیجے جائیں گے۔